سامعین محترم، جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، پہلی ہجرت کے کچھ احوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے یہود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ فرمایا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ گیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیغام، اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے کچھ خطبات میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کیے اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے۔ کفار قریش مکہ اس بات کے مستحق ہو چکے تھے کہ ان کی اموال ضبط کر لیے جائیں۔ یہاں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ یہودی لابی رکھنے والے ذہنیت کے مالک مسلمانوں کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، بالخصوص جو ہے وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، دین اسلام جو ہے یہ تو امن کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام کے اندر تو بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، قرآن امن کا درس دیتا ہے۔ اور مدینے کے اندر مسلمانوں نے کفار مکہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور پھر جو ہے وہ جنگ کی، اور مسلمانوں نے اس کے اندر جو ہے وہ پہل کی، مسلمانوں نے زیادتی کی۔ اس طرح کے پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، بالخصوص یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر جو ہے وہ یہودی لابی سے رکھنے والے لیکچرار پروفیسر اس طرح کی ذہنیت دیتے ہیں۔ تو میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، یہ بات واضح کر دوں کہ ہجرت سے پہلے ان سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم سے تو ہوتے رہے اور کفار مکہ قریش مکہ کرتے رہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت امن کا درس نہیں تھا، اور جب مسلمان اپنی جانیں بچا کر، فقط صرف اپنی جانیں بچا کر، اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، جائیداد چھوڑ دی، کنبہ قبیلے چھوڑ دی، یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف فقط اپنی جانیں لے کر مکہ سے نکلے تھے، اللہ کے فضل سے اس وقت جو ہے وہ ان واقعات کو دیکھ کر تمہارے جذبات کبھی نہیں ابھرے کہ مسلمانوں سے سب کچھ چھین لیا جائے؟ اس وقت امن، یہ دین امن کا درس نہیں دیتا تھا۔
کیا مسلمانوں نے ہاتھ اٹھائے؟ کیا مسلمانوں نے زبان کھولی؟ کیا مسلمانوں نے آگے سے مزاحمت کی؟ کچھ نہیں کیا، پھر مارے بھی کھاتے رہے، پھر ظلم سے تو کیوں ہوتا رہا؟ اب جو انہوں نے ظلم سے جب کیے تھے، جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمان آ گئے اور یہاں انہوں نے ان کو راحت ملی، تو اب کفار مکہ یعنی قریش مکہ اس بات کے مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے مال ضبط کر دیے جائیں، اور یہ بھی مسلمانوں نے اس معاملے میں بھی پہل نہیں کی، پہل ادھر سے ہوئی، اور مکہ والوں کے کا غضب اور ان کا جوش ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ دن بہ دن جو ہے وہ غضب کی آگ ان میں بڑھ رہی تھی۔ وہ اس لیے پہلے سے اب جو غضب کی آگ تھی وہ بار بار اس لیے بھڑکتی تھی، ایک تو ہم سے نکل گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ مدینہ میں جا کر ان کو راحت مل گئی ہے، سکون سے ٹھہرنے لگ گئے ہیں کہ یہ مدینہ میں جا کر سکون سے کیوں بیٹھ گئے۔ اب کوئی آدمی گھر بار چھوڑ کر، جائیداد بیوی بچے چھوڑ کر اگر کہیں چلا جائے تو اس کے باوجود بھی دشمن پیچھا نہ چھوڑے، تو اب جو ہے وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا انہوں نے قریش مکہ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو مدینے کے مشرک تھے ان کو ایک خط لکھا۔ یہ خط انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا، یہ ابھی تک مشرک تھا مدینے کے اندر، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے خط لکھا، اور اس کا خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے سارے مردان جنگ کو قتل کریں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے، جو نوجوان ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے، اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ اب یہ خط جب پہنچا تھا عبداللہ بن ابی کو، تو عبداللہ بن ابی پتہ ہے کون تھا؟ عبداللہ بن ابی وہ ایک تو مشرک تھا، دوسرا عبداللہ بن ابی وہ تھا کہ جن کو یثرب والے یعنی مدینے والے اپنا حکم مان چکے تھے، اپنا سردار مان چکے تھے، اور وہ سرداری کا تاج اس کو پہنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی انہیں ہی دنوں میں، انہیں موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ میں، تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، لہذا عبداللہ بن ابی کی جو ہے وہ سرداری وہ چھینی گئی، وہ دھری پڑی رہ گئی۔ اب ایک اس کے اندر بھی یہ بغض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری سرداری چھینی گئی ہے، تو لہذا جو ان کو ادھر سے خط ملا پہنچا، اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہاں پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ کے پاس قریش مکہ کا ایک خط آیا ہے،
اور آپ کو دھمکی دی گئی ہے، بہت اس دھمکی کا بہت گہرا اثر ہوا ہے آپ پر، تو تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ نقصان بھی تمہارا کر سکتے۔ تم اپنے بیٹوں بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت تک عبداللہ بن ابی جنگ سے اپنا جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیوں اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، ساتھی بکھر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے، تقریر سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سمجھ آ گئی۔ تو حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے ضوابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملانا شروع کر دیا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کی جائے، لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفانہ معاہدہ کر لیا۔ ابھی یہود اس کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے، یہود مجبور ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو گیا، لہذا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے اندر جو بار بار آگ بڑھتی تھی اس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھایا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکے گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے، اس کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت تلاش کریں، کوئی دیکھو جب لوگ مکہ میں نہ آئیں، بیت اللہ میں لوگ نہ ہوں، خلوت کا وقت ہوتا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ امیہ دوپہر کے وقت تک انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے پوچھا، ابو جہل نے، اے ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان سے سکون سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے ہمارے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ اب سعد بن معاذ جو ہیں یہ مدینہ سے آئے تھے، انصاری تھے، مدینہ والوں سے تھے، تو ابو جہل نے کہا تم نے ہمارے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور تم بڑے اطمینان سے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، اور یہ زوم بھی تم رکھتے ہو کہ ان کی مدد کرو گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا؟ تو کہنے لگا سنو خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے مہمان نہ ہوتے، امیہ نے تمہیں پناہ نہ دے رکھی ہوتی تو تم واپس مدینہ میں زندہ پلٹ دینا، سلامت نہ جاتے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا، انہوں نے کہا کہ تو بھی سن لے، خدا کی قسم اگر تو نے مجھے اس سے روکا یعنی بیت اللہ کے طواف سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے زیادہ بھاری ہوگی، اس سے زیادہ گرا ہوگی۔ تو وہ کیا جو بیت اللہ سے بھی گرا ہوگی؟ طواف بیت اللہ سے بھی زیادہ بھاری ہو وہ تھی مدینے کی تجارت۔ سعد بن معاذ مدینے کے سردار تھے،
تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری تجارت بند کر دوں گا، تمہاری ناک بند کر دوں گا، نکیل ڈال دوں گا۔ اب ساتھ میں معاذ ادھر سے جب عمرہ کر کے واپس آئے تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، اور پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا صفایا کر دیں گے، تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور یہ بات دھمکی نہیں تھی ان کی، بلکہ انہوں نے اتنے موقت طریقے سے پیغام بھیجا اور قریش مکہ کی چالوں سے اور ان کے برے ارادوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، آپ جانتے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال ان کے اندر بسر کیے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ایک حدیث بھی مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یا تو جاگ کر گزارتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہرے میں آرام کرتے، آرام فرما بولتے۔ مدینہ میں پہرا دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت میں۔ اور ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی، کوئی نیک آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ کہتی ہیں کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ باہر تلوار کی چھنکار ہوئی، آواز آئی ہتھیار کی چھنکار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ تو جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ، تمام صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ آگے انشاءاللہ وہ واقعہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تھا، مجھے خطرہ جو ہے وہ خطرے کا اندیشہ ہوا آپ کے بارے میں، تو آپ کے یہاں پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، دعا سے نوازا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، روزانہ بلا ناگا ڈیلی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر رات گزارتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی دیندار آدمی اور وقت کا حکمران اس خطرات سے اگر وہ واسطہ پڑ جائے تو یہ پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہاں مگر پہلا ثابت ہے، عیاشیاں نہیں۔ تو اب یہ پہلا دیا جا رہا ہے، صحابہ پہلا، اس معاملے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمان خطرے میں تھے، کیونکہ قریش مکہ بالخصوص تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، مگر پورے مسلمان جو ہیں، پورے صحابہ ان کے نشانے پر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے اپنی جانیں بچا کر نکل آئے تھے۔
روزانہ پہلا دیا جاتا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں پھر ایک نکتہ سمجھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کو دلیل بنا کر، صحابہ کے پہرے کو دلیل بنا کر وہ درجنوں سیکورٹی گارڈ کو رکھ دیتے ہیں، بس اس پر بھی توجہ دیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبے سے یعنی گھر سے ایک کھڑکی سے روشن دان سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس چلے جاؤ، پہلا ختم کر دو، پہلا ختم کر دو۔ صحابہ نے دی فدا کبھی لوگ میں السلام ہمارے ماں باپ تو بنو، کیوں پہلا ختم کر دیں؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تو اس کے بعد پہلا ختم ہو گیا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو فقہ مدینہ تشریف لائے، انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی، مدینہ والوں نے، تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، پورا عرب اکٹھا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر سوتے تھے، نہ صبح کرتے تھے، ان کی راتیں بھی ہتھیاروں کے ساتھ گزرتی تھیں اور ان کی صبح بھی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات اور صحابہ کے طریقے سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی اپنے دشمن کو کبھی بھی ہلکا نہ جانے۔ اس پر خطرناک حالات میں مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے یہ حالات چیلنج بن چکے تھے، اور جن سے یہ بات بھی واضح تھی کہ قریش کسی طرح ہوش کے نافذ میں نہ ہو، تاکہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے، کوئی اقدام کیا جائے۔ اور ادھر جب یہ حالات پیدا ہوئے تو رب العالمین نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت بھی دے دی۔ میں کہتا ہوں بار بار امن کی رٹ لگانے والوں ان آیات کو بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب یہاں مدینہ میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی، پھر اس آیت کے ضمن میں مزید آیات نازل ہوئی۔ رب العالمین نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں، زمین پر ان کو مسلط کر دیں، ان کو حکومت دے دیں، ان کو قبضہ دے دیں، اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جن کو اقتدار سونپ دیا جائے ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ مساجد کو بند کروا دیں، کورونا کو بہانہ بنا دیں، یہ نہیں ہے وہ مدارس کو بند کرا دیں جہاں دین پھیلایا جا رہا ہے، جہاں سے دین نکل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کو بند کر دیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ دینی ادارے تو بند ہو جائیں۔ یہ کورونا آتا ہے نمازی نماز نہ پڑھے مگر نہ منڈیاں بند ہوں
نہ عیاشی کے اڈے بند ہوں، نہ جو ہے وہ جوے کے اڈے بند ہوں، وہ چلتے رہیں۔ وہاں کرونا نہیں کہ مجھے بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی کسی کا بھی فائن ہو، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، مگر مجھے یہ اس بات کو بتا دو کہ مساجد بند ہو جائیں، مدارس بند ہو جائیں، اور حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف بند ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بند ہو، اور عیاشی کے اڈے چلتے رہیں، منڈیاں چلتی رہیں، سینمے چلتے رہیں، تو وہاں کرونا کا خطرہ نہیں ہے۔ پھر مجھے بتائیں یہ دین کی دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہو گیا؟ یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل امین اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے تو صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا زیادہ کار نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ حکم آیا، اور جنگ کی اجازت ملنے کے بعد جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت تھی اور ان کا تمدن کا نتیجہ تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک جایا کرتا ہے، جو راستہ تجارت کا تھا، جو بڑی شاہراہ تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے تیار کیے، دو منصوبے اختیار فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہ منصوبہ تھا جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد تھے، وہ جو تجارت کی شاہراہ تھی، بڑی شاہراہ جو اس کے ارد گرد قبیلے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفانہ معاہدہ کر لیا اور ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجے جو رات کو گشت کرتے تھے۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ بھی ہے کہ یہود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے جن معاہدے کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی ہے، آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی دوستی اور تعاون اور عدم و جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینیہ کے ساتھ کیا تھا، یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا، اور ان کی آبادی مدینے سے 45 یا 50 میل کے فاصلہ پر تھی قبیلہ جوہینیہ۔ اور اس کے علاوہ طلائع گدی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے، اور دوسرا جو منصوبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا سرایہ اور غزوات سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ دستے بھیجے۔ اب اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آگے جو ہم نے سیرت پڑھنی ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سریہ کسے کہتے ہیں اور غزوہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ احباب میں سے اکثر لوگوں نے غزوات کے نام کو سنے ہوں گے کہ فلاں غزوہ ہوا، فلاں غزوہ ہوا، فلاں غزوہ ہوا، لیکن سریہ کے نام نہیں سنے ہوں گے، جبکہ غزوات کا جو تعلق ہے وہ پہلے سریہ سے ہے۔ غزوات سریہ سے شروع ہوئے۔ غزوہ پہلی مرتبہ غزوہ شروع نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ شروع کی۔
غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں، وہ غزوہ ہوتا ہے۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر نہ گئے ہوں، صحابہ کو بھیجا ہو، ایک کو امیر بنا دیا اور اس کی قیادت میں باقی صحابہ گئے۔ تو یہ پہلا سریہ جو ہے یہ سیف البحر مقام ہے۔ یہ غزوہ رمضان شریف کے اندر یکم ہجری پہلی ہجری اور 623 عیسوی مارچ کے اندر یہ غزوہ ہوا، یہ سریہ ہوا، رمضان شریف کے اندر ہوا، مارچ کے مہینے میں ہوا، 623 عیسوی میں ہوا۔ اس غزوہ کی صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا ہے، ان کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ 30 مہاجرین صحابہ تھے، ان کا امیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا اور یہ سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جو شام سے تجارتی قافلہ قریش کا آ رہا تھا، جس کا پتہ لگانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور جن کے اندر ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کی اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلہ کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرام ہو گئے، لیکن قبیلہ جہینہ جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے معاہدہ ہو چکا تھا، حلیفانہ معاہدہ ہو چکا تھا، جو انہاں کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا یعنی حلیف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی اور جنگ کو ٹال دیا۔ تو حضرت حمزہ اس سریہ کے کیونکہ امیر تھے تو ان کا یہ پہلا جھنڈا تھا حضرت حمزہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا۔ اس جھنڈے کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمدار حضرت ابو برزت کناز بن حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انصار میں سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرا سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے اندر بھیجا، پہلا کس مہینے میں؟ رمضان کے اندر، یکم ہجری، اب دوسرا شوال کے اندر گیا، یہ بھی یہ اپریل میں گیا 623 عیسوی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا ان کا اور اس کے ساتھ 200 آدمی تھے ابو سفیان کے ساتھ۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے جنگ نہ بڑھی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے۔ مکہ کا جو وہ تجارتی لشکر تھا تو اس سے 2 آدمی نکلے اور مسلمانوں سے مل گئے۔ ایک حضرت مقداد بن عمر تھے اور دوسرے عتبہ بن غزوان مازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں حقیقت میں مسلمان تھے، مکہ میں رہ رہے تھے اور قریش مکہ کی سمجھ لیں قید میں تھے۔ یہ اس قافلے کے ساتھ گئے اس لیے تھے، تجارتی قافلے کے ساتھ، کہ اگر کہیں
موقع ملا راستہ میں مسلمانوں سے اگر کوئی ملاقات ہو گئی تو ہم مسلمانوں میں مل جائیں گے. تو یہ قریش کے قافلے سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ مدینہ میں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. ان کا امیر جو ہے عبداللہ بن حارث بن مضرب تھے اور ان کا جھنڈا بھی سفید تھا اور ان کا علمدار مصطح بن ساسہ بن مضرب تھے بن عبد مناف. اب تیسرا سریہ جو ہے وہ خرار، یہ سریہ خرار ہے، یہ ذی القعدہ میں گیا، یعنی اگلے مہینے تیسرے مہینے میں شوال کے بعد ذی القعدہ آتا ہے. تو مئی کے اندر 623 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بھی تھا، اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا اور تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں، خرار مقام سے آگے نہیں جانے. یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھوٹ جاتے. 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے، وہ قریش کا قافلہ نکل گیا اور یہ پھر واپس آئے. ان کا علمدار جو ہے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر چوتھے نمبر پر غزوہ ابوا یا ودوان، یہ سفر کے اندر، سفر کے مہینے میں 2 ہجری اگست 623 عیسوی میں ہوا اور یہ غزوہ ہوا. پہلے سریہ ہوئے 3، اب یہ چوتھا غزوہ آیا ہے. اس مہم میں 70 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نفیس خود تشریف لے گئے اور مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک بڑا اہم نقطہ دے رہا ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا. ایک حدیث کو ایک گروہ دلیل بناتا ہے خلافت کے معاملے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینے کے اندر اپنا نائب مقرر کیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر تشریف لے گئے تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب مقرر کر کے گئے ہیں تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی دلیل ہے، خلیفہ اول کی. تو ان کے ہاں میرا ایک سوال ہے، حضرت علی سے پہلے جس کو جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اپنا نائب مقرر کیا ان کے نام سے نہیں. سب سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب مقرر کیا سن 2 ہجری اور پھر حضرت سعد بن معاذ کو سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا اور پھر سن 2 ہجری میں حضرت زید بن حارث کو امارت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اپنے پیچھے مدینہ میں. آج پھر سن 2 ہجری میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب مقرر کیا. مجھے بتاؤ اگر اپنے پیچھے نائب مقرر کر کے جانا یہ خلیفہ اول کی دلیل ہے تو پھر ان سے پہلے ان صحابہ کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہ ان کو سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنا نائب مقرر کیا. تو نائب مقرر کر کے چلے جانا یہ خلیفہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے تک ایک عمارت تھی.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے عمارت ختم ہو گئی. وقت کی نزاکت کے پیش نظر کی لفاظوں پر اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنے احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وعلیہ